اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب لا ریب میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم مدد طلب کرو، کس سے؟ اللہ سے، یا اللہ کے کسی نبی سے، یا خاص کسی انسان سے کہا نہیں، عمل کے ذریعے۔ کیسا عمل؟ یعنی دو چیزوں سے آپ مدد طلب کریں، چاہے روزہ سے، اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے، مشکل حل نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ سے نے یہ فرمایا ہے کہ آپ مدد طلب کریں، یعنی منت مانیں اور کہیں بار الہ میرا یہ کام ہو جائے، میں اللہ کے لیے یہ روزے رکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس منت کے ذریعے جب آپ نے منت مانگی، طلب کی مدد، تو اللہ نے آپ کی، کیونکہ روزہ جو ہے وہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ جب انسان گناہ سے پاک ہو جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرتا ہے، اللہ توبہ قبول کرتا ہے، اور پھر جو وہ دعا مانگتا ہے اللہ اس کو مستجاب کرتا ہے۔ اس طرح پھر فرمایا بالصلاۃ، صلاۃ کیونکہ دوسری آیا ہے قرآن مجید میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے حیائی اور برائی سے نماز روکتی ہے۔ انسان نماز پڑھے اور برائی کرے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے نماز کو ابھی انجام نہیں دیا۔ مختصر کریں تاکہ وقت بھی آپ کا نہ لے، اسی ضمن میں کہ نمازیں بہت سی ہیں جو استحباب ہیں اور اللہ نے بھی حکم دیا ہے نماز پڑھیں۔ کبھی انسان نوافل یومیہ ادا کرتا ہے تاکہ جو کو واجب میں کمی رہ گئی ہے اس کو ادا کرے، اور بعض ایسی نمازیں ہیں جسے معصوم نے تعلیم فرمایا ہے کہ یہ نمازیں پڑھیں، یہ پڑھیں، یہ پڑھیں۔ بعض ایسی نمازیں ہیں جو معصوم نے خود نمازوں کو ادا کیا ہے، حتیٰ کہ اتنا ان کو پڑھا ہے اس طریقے کے ساتھ کہ وہ نماز اسی کے ساتھ منسوب ہو گئی ہے۔ جیسے تسبیح ہے فاطمہ الزہرا، جب اس میں ہم تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، تسبیح اربع پڑھتے ہیں، لیکن وہ اتنی بنت رسول اللہ نے اس کو انجام دیا، اب کوئی بھی کہتا ہے تو کہتا ہے تسبیح فاطمہ الزہرا پڑھیں۔ اس طرح نماز اللہ کی عبادت ہے، لیکن یہ آج جو میں آپ کو نماز بتا رہا ہوں اس کا اجر ثواب یہ ہے کہ انسان نماز کو مکمل کرتا ہے، جسے صاحب بہار شیخ مجلسی علیہ الرحمہ نے اور سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب میں اس کا اجر و ثواب لکھا ہے کہ انسان ابھی نماز کو ختم نہیں کرتا تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے درمیان میں جتنے گناہ ہیں، نافرمانی ہے، خدا اس نماز کے صدقے میں اس کے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ نماز ہے کون سی؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نماز کا نام ہی نماز رحمت للعالمین ہے۔ حتیٰ کہ راوی کہتا ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اسی کی تائید میں یہ روایت جو ہے کہ انہوں نے کہا مولا ہمیں نماز جعفر تیار کا کوئی طریقہ بیان فرمائیں، تو مولا نے فرمایا تجھے کس چیز نے غافل کر دیا ہے نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ مولا آپ تعلیم فرمائیں، اس کے فضائل بیان فرمائیں۔ کہ فرمایا کہ وہ فضیلت اس کی یہ ہے کہ انسان
نماز ختم نہیں کرتا، جو اللہ اور اللہ کے درمیان میں انسان کے گناہ ہوتے ہیں اللہ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مالک اس کا طریقہ کیسا ہے؟ حجت خدا نے امام رضا علیہ السلام نے اس کا طریقہ اس طرح بیان فرمایا، کہا کہ یہ 2 رکعت نماز ہے، نیت کرنی ہے اس طرح کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربتاً الی اللہ، جب نیت کر لی ہے تکبیرۃ الاحرام کے بعد الحمد شریف کو پڑھنا ہے۔ الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا، سورہ قدر جو ہے اس کو 15 دفعہ تلاوت کرنا ہے۔ ہر آدمی کو آتی ہے، ہر انسان جو ہے نا اپنی واجب نماز میں اس کو ادا کرتا ہے۔ پھر اسی سورہ انا انزل کو تسبیح ذکر رکوع نہیں پڑھنا، اس کے مقام پر 15 دفعہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرنی ہے۔ جب رکوع سے سر کو اٹھانا ہے، کھڑے ہونا ہے، پھر رکوع کے بعد پھر بھی 15 دفعہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرنی، پھر پہلے سجدے میں، پھر سجدے کے بعد، پھر دوسرے سجدے میں، پھر سجدے کے بعد، ہر جگہ پر سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرنے کے بعد 15 دفعہ پھر کھڑے ہو جانا ہے۔ اس طرح دوسری رکعت کو انجام دینا ہے، لیکن 15 دفعہ سورہ انا انزلنا پڑھنے کے بعد دعائے قنوت کو انجام دینے کے بعد پھر رکوع کرنا ہے، پھر 15 دفعہ رکوع میں، اور پھر جب رکوع سے آپ کھڑے ہوں گے پھر 15 دفعہ اس سورہ کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر جب سجدہ میں جائیں گے پہلے سجدے میں، اور اس سجدے کے بعد جب بیٹھنا ہے اس دفعہ بھی، پھر دوسرے سجدے میں، پھر دوسرے سجدے کے بعد جب بیٹھنا ہے تشہد کے لیے، تو آپ نے اس کی تعداد ہر مقام پر 15 دفعہ ہے۔ سورہ القدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو سورہ مبارکہ ہے، جو شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق نے علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو کیا پتہ ہے کہ لیلۃ قدر کیا ہے؟ کہ جو لیلۃ القدر ہے وہ میری جدہ امجدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت کا نام ہے۔ تو یہ ہے سورہ قدر، اس کے بہت سے فضائل ہیں، آگے بیان کریں گے انشاءاللہ سورہ قدر کے فضائل بھی۔ اور جب انسان تشہد پڑھنے کے بعد، السلام پڑھنے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو اللہ اس دعا کو مستجاب کرتا ہے۔ جو اس کے گناہ ہوتے ہیں اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اور جو وہ دعا مانگتا ہے اللہ اس دعا کو پورا کرتا ہے۔ بارئلہ نماز رحمت اللہ عالمین کے صدقہ میں ہم تمام مومنین کو، مسلمان کو توفیق دینا نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی، اور اس کے صدقے میں ہمارے گناہ کو معاف فرمانا اور نیک کی توفیق دینا، اور برائی سے بچنے کی توفیق دینا، اور جو ہماری حاجات ہیں دنیا و آخرت میں وہ پوری فرمانا۔ ایک حاجت ہے بارئلہ محمد و آل محمد کے صدقہ میں منتقم آل محمد کا جل ظہور فرما۔ ابھی یہ پشاور میں مومنین جو نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، جو تیری عبادت کرنے کے لیے تیرے گھر میں آئے تھے، لیکن وہ جائے امن سمجھ کر آئے تھے، وہاں پر بھی ان کو امن نہیں ملا، وہاں پر بھی دشمن اسلام نے، دشمن امن نے ان کو شہید کر دیا ہے۔ ان کو جوار آل محمد میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور یہ فسق و فجور جو ہے اس کو ختم فرما، اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔